لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ. آج ہماری ایک دوسری نشست ہونے جا رہی ہے. جناب مظہر عباس جو نامور صحافی ہیں, لکھاری ہیں اور بہت ساری صحافتی انجمنوں کے ماضی میں عہدیدار رہے ہیں اور ہمارے دوست ہیں. تو مظہر عباس سے ہماری جو آخری بات وہ ہوئی تھی. تو آج کی اس نشست میں ہم طلبہ سیاست میں تشدد کا جو آغاز ہے خاص طور پر کراچی شہر میں, اور اس کے بعد یکا یک جو بڑے واقعات ہوتے ہیں ملکی طور پر, جس میں PIA جہاز کے ہائی جیکنگ کا جو واقعہ ہے اسی پہ ہم آج بات کریں گے. اور تیسری بات ہے کہ یونیورسٹیوں کو خیر بات کرنے کے بعد جناب مظہر عباس عملی زندگی میں آغاز کس طرح کرتے ہیں اور صحافت میں کس طرح قدم جماتے ہیں. تو جناب مظہر عباس السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی مہربانی, آپ ٹائم دے رہے ہیں ہمیں, اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں جن کی کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی میں ان کو ریکارڈ کیا جائے. تو مظہر, اس دن ہماری بات ہوئی تھی طلبہ تحریک میں تشدد کے حوالے سے, اور آپ نے بتایا تھا کہ کس طرح طلبہ یونین کے انتخابات ہوئے تھے. تو اس میں رفیق پٹیل والے سیکریٹری ہوئے, لیکن جس دن حلف برداری تھی پھر وہ اسی پہ ہم اگر شروع کریں بات کو. شکریہ ڈاکٹر. ظاہر ہے وہی سلسلہ ہمارا ابھی چل رہا ہے, اور ابھی 40 سال کی صحافت کا سفر ابھی باقی ہے. ابھی تو جامعہ کراچی تک پہنچے ہم. دیکھیے, جب 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا تو اس کے بعد کالجوں میں تو طلبہ یونین کے الیکشنز ختم ہو گئے. اس کے بعد نہیں ہوئے کالجوں میں, یعنی لاسٹ جہاں تک مجھے یاد ہے کالجوں میں الیکشنز ہوئے تھے 78 میں. لیکن جو پروفیشنل کالجز تھے جس میں میڈیکل, انجینئرنگ اور یونیورسٹیز وغیرہ, ان میں الیکشنز ہوتے رہتے تھے. سندھ میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ سندھ میں 78 کے بعد کالجز میں الیکشنز ہوئے ہوں. اور ظاہر ہے وہ بہت واضح تھی, طلبہ کی جو سیاست تھی اس کو اس وقت کی مارشل لا رجیمز جو ہیں وہ پسند نہیں کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر قدیر ہوا کرتے تھے, انہوں نے ایک مرتبہ جامعہ کراچی میں وہ اسٹوڈنٹ افیئرس کے ہیڈ ہوتے تھے, تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جو ہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اس کے آفس سے آئے تھے, اور انہوں نے ویسی باتوں میں ویسے ہی انہوں نے ان کے نقطۂ نظر سے ایک لائٹر نوٹ پہ انہوں نے یہ بات کی کہ اگر طلبہ یونینز کے الیکشن, طلبہ سیاست کو ختم کر دیا جائے اور 4-5 سال کے لیے اگر سندھ میں جامعات وغیرہ بند کر دی جائیں تو کیا حرج ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا, جب انہوں نے لائٹر وے میں بات کی تو میں نے بھی لائٹر وے میں کہا کہ 4-5 سال کیوں, ختم ہی کر دیں, ویسے ہی ہمارے یہاں تعلیم کا کیا حال ہے. لیکن جو طلبہ سیاست میں ہوتے تھے, واقعات ہوتے تھے, بعض اوقات گرما گرمی ہوتی تھی. ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی سلور جبلی, غالباً سلور جبلی کا واقعہ تھا جس میں ہنگامہ وغیرہ ہوا تھا, کیونکہ وہاں میوزیکل کانسرٹ ہوا تھا تو اس پہ جمعیت والوں نے بڑا اعتراض کیا تھا اس پہ. لیکن اس طرح کا اسلحہ کبھی یوز نہیں ہوا تھا. اور یہ ہمیں 79 کے بعد یہ ٹرینڈ زیادہ بڑھتا ہوا نظر آیا. اور جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 12 اگست 1979 کا واقعہ تھا. حسین حقانی صاحب اس وقت جامعہ کراچی کے صدر منتخب ہوئے تھے. انہی کی ووٹ ٹیکنگ پہ رفیق پٹیل صاحب جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے ایک جمعیت کے دوسرے جو الائنس تھا پروگریسو فرنٹ اور لبرل کا, اور اسی ووٹ ٹیکنگ پر اعتراض ہوا تھا اور اس کے لیے جلوس جا رہا تھا جب فائرنگ ہوئی. ویسے تو اندازہ تھا کہ کچھ ہنگامہ ہو جائے گا, لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ باقاعدہ آٹومیٹک جو ہے گن سے فائرنگ ہوگی, جس سے کوئی 18 کے قریب طلباء زخمی ہوئے تھے. اور وہ اس وقت تک وہ سب سے بڑا واقعہ تھا جامعہ, کم سے کم سندھ میں کسی بھی پروفیشنل کالجز میں. پنجاب میں ہم واقعات سنتے رہتے تھے, لیکن غالباً پنجاب میں بھی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوتا جس میں اتنے سارے طلباء و طالبات زخمی ہوئے ہوں. تو اس میں اس کے بعد خاصی لین دین ہوئی, کافی ہنگامہ ہوا, لیکن پھر بھی چیزیں اس لحاظ سے کنٹرول کر لی گئیں کہ یہ چیزیں آگے نہ بڑھیں. اس وقت جو نام آیا تھا جس نے جو جامعہ کراچی کا طالب علم بھی تھا اور اس کو شاید باہر سے بلا کے راجہ جاوید ہوتے تھے, اس کا نام آیا تھا.
لیکن خیر یہ چیز ختم ہو گئی. راجہ جاوید کا تعلق قطع کرتا ہوں، کس سے تھا مظہر؟ بظاہر کوئی وہ نہیں تھا، ان کا تعلق جمعیت سے بھی نہیں تھا. وہ ہو سکتا ہے کوئی پرسنلی لے کر آیا ہو، اس میں اس کو ظاہر ہے اس وقت کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس طرح بلایا، لیکن بظاہر اس کو اور کسی بھی جامعہ سے اس کا تعلق نہیں ثابت ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں کنٹرول ہو گئیں. لوگوں نے جو سینر ایلیمنٹس تھے دونوں طرف کے، انہوں نے بیٹھ کے چیزوں کو ریزالو کہ ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے آگے. اس کے بعد دو مرتبہ یونینز کے 2-3 مرتبہ یونینز کے الیکشنز ہوئے، اور اس میں کوئی بہت بڑا ہنگامہ نہیں ہوا ان یونینز کے الیکشن میں. پھر ایک واقعہ جو جس سے بعد میں بہت ظاہر ہے اس کے بعد چیزیں بالکل تقریباً اپنے اختتام تک پہنچ گئیں. اختتام سے مراد یہ کہ اس کے بعد طلبہ یونین پہ الیکشن ہو گئے. وہ 83 کا واقعہ تھا. ہم جامعہ سے میں نکل گیا تھا، میں نے جوائن کر لیا تھا اسٹار اخبار، لیکن وہ واقعہ جو تھا اس نے کافی، اس میں ہاسٹلز میں کئی دنوں تک جو ہے گولیاں چلتی رہیں، باقاعدہ مقابلہ ہوتا رہا. اور اس میں معاف کیجیے گا، اس میں 2 لوگ، ایک جمعیت کے اور دوسرے اس وقت پنجابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی تھی جو پہلے جمعیت کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اس نے پھر جمعیت سے ہٹ گئے تھے، نکل آئے تھے. ان کا ایک لڑکا شوکت چیمہ اور جمعیت کے دانش ہوتے تھے. یہ 2 طالب علم جو ہے وہ اس میں ہلاک ہوئے تھے. اور اس واقعے نے کافی چیزیں، اس میں کوئی بعد میں جامعہ کراچی سے کوئی 14 کے قریب لڑکے ریسٹریکیٹ ہوئے تھے. اور لیکن حیران کن بات جو تھی، جس نے بہت سے سوالات بعد میں جنم لیا، اور آج تک میں یہی سوچتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اس میں ملوث ہونے پہ یا مبینہ طور پہ ملوث ہونے پہ جامعہ سے نکالا گیا، ان کو باقاعدہ کشمیر روڈ پہ واقع جو اس وقت وہاں KMC اسپورٹس کمپلیکس کی بات کر، ہاں اس میں باقاعدہ جہاں جام ساقی کیس بھی چلا تھا، اس میں جو بھی اتھارٹیز تھیں ماشاء اللہ کی، وہاں بلا کے ان سارے لڑکوں کو ڈگریاں دی گئیں. اب یہ بڑی حیران کن بات تھی، اور میرے نقطۂ نظر سے یہ ایک طریقے سے آپ ان کو ریوارڈ کر رہے تھے جو ملوث ہو بھی سکتے تھے، نہیں بھی تھے. ان کو اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے. بہتر ہوتا کہ اگر آپ نے ان کو یہی کرنا تھا تو ان کو واپس لے جا کے یونیورسٹی سے ہی ڈگری دلوا دیتے اور اس کے بعد ان کو بھلے نکال دیتے. لیکن دفتر بلا کے، کسی اور دفتر بلا کے، اور وہ بھی ماشاء اللہ کے دفتر بلا کے ان کو ڈگریاں دینا، اس سے پھر سوالات لوگوں نے اٹھے کہ بھائی یہ کس طرح کی جو ہے وہ پولیٹکس ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے. لیکن وہ چیز ختم ہو گئی. میں قطع کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ بھی اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے نا کہ اس انتہائی غیر قانونی اور انتہائی کراہت زدہ کام کے لیے بھی راضی ہو جاتی ہے. بس اس زمانے میں تقریباً پھر وہ ڈکلائن ایک شروع ہو گیا تھا کہ وہ وائس چانسلر ڈاکٹر محمود حسین ٹائپ کے وائس چانسلر پھر نہیں رہتے جنہوں نے منع کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا کہ پولیس جامعہ میں داخل نہیں ہوگی. اب تو رینجرز ہوتی ہے، اب اس کو ہم جواز پیش کر دیتے ہیں، جواز بنا دیتے ہیں. پولیس آتی رہی، ہمارے سامنے پولیس آئی تھی کس طرح کی داخل ہو کے. وہ چیزیں تو ظاہر ہے کمزوری آپ کی ہوتی ہے، انتظامیہ کی کمزوری ہوتی ہے، جامعات کی کمزوری نظر آئی اس میں. وہ چیزیں، وہ تو اوور آل آپ کا سسٹم ہی ڈکلائن پہ چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں، تو یہ 2 بندے جہاں بحق ہوئے، بس پھر اس کے بعد تو پھر یہ غالباً یہ 83 کا واقعہ ہے، اگر میں جو ہے اس میں ڈیٹ میں کہیں کنفیوز نہیں کر رہا. اس سے پہلے ہائی جیکنگ ہو چکی تھی. ہائی جیکنگ تو 81 میں ہوئی تھی. اظہر طلبہ تشدد پہ پورا کر کے بعد میں ہم ہائی ہاں جیکنگ، ٹھیک. تو 83 میں جب یہ ہوا تو پھر واقعات وہ دوسری جگہوں پہ شروع ہوا. پھر اس سب کا جواز بنا کے 84 میں پھر طلبہ یونینوں پر پابندی لگا دی گئی. جب طلبہ یونینوں پر پابندی لگائی تو اچھی بات یہ تھی کہ تمام طلبہ تنظیموں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس وجہ سے چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے جو ہے وہ تحریک شروع کی. اور کراچی میں وہ تحریک بہت زیادہ مؤثر ہوئی، باقی جگہوں پہ رہی لیکن کراچی میں سب سے زیادہ، کیونکہ کراچی میں بہت بڑا متحدہ محاذ بنا.
جس میں تمام تنظیموں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی، اور اس کے تحت کوئی 5-6 مہینے تک جو ہے وہ جامعات میں کلاسز نہیں ہو سکیں پروفیشنل کالجز میں، اور اس میں بہت سی چیزیں ہوئی تھیں۔ اس میں یہ بھی مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ڈاکٹر یہ جو ابھی جماعت اسلامی کے سندھ کے امیر ہیں معراج الہدیٰ، یہ اس وقت ڈاؤ میڈیکل کالج، ڈاکٹر معراج الہدیٰ، ہاں ڈاکٹر معراج الہدیٰ، وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہوا کرتے تھے، تو وہاں باقاعدہ ایک جنرل ضیاء الحق کا موک ٹرائل ہوا تھا، اور موک ٹرائل کو باقاعدہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ لگا کے تاکہ باہر بھی لوگ سنیں، اور وہ پورا ایک مقدمہ چلایا انہوں نے اس پہ، ایک جو ہے ایک طرف سے دونوں طرف ایک وکلا بٹھائے گئے، اور پورا جس طرح ایک مقدمہ چلتا ہے، تو اس طرح کے ایونٹس ہوتے تھے، بسوں کی ٹائروں کی ہوا نکال کے سڑکیں بلاک کرنا، یہ کرنا، تو ایک بہت ہی، اور یہ تقریباً گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر پریشر آ گئی تھی کہ طلبہ یونین کے مسئلے پہ کچھ نہ کچھ کیا جائے، کہ اچانک ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میاں طفیل اس وقت جماعت اسلامی کے امیر ہوتے تھے، ان کا ایک بیان اچانک دوسرے دن ایک دن جنگ اور جسارت میں ہیڈ لائن میں چھپا کہ طلبہ جو ہے یہ یہ احتجاج ختم کر دیں، وہ تو اس کے بعد ظاہر ہے جمعیت جمعیت ایک مؤثر جماعت تھی، تنظیم تھی، ان کے لڑکوں نے وڈرا کیا، تو پھر سب نے مل کے یہی سوچا کہ اب چونکہ ایک کریک آ گیا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب ہم اس چیز کو ابنڈن کر دیں، اس کے جو بھی ایکسکیوزز انہوں نے نکالے، لیکن پھر اس کے بعد ویسی طلبہ یونین بحالی کی تحریک ہم نے سالوں چلتی ہوئی نہیں دیکھی، اور آج اتنے سالوں میں اب سویلین گورنمنٹس بھی بحال ہوئیں، سویلین گورنمنٹس بھی آئیں، لیکن کسی سویلین گورنمنٹ نے صرف لپ سروس تو کی، لیکن صحیح معنوں میں اس کے بعد طلبہ یونین کے الیکشنز نہیں ہوئے۔ مظہر، اس واقعے کو 38 برس ہو گئے ہیں، اور ان 38 برسوں میں جو بھی آزاد ممالک ہیں دنیا کے، ان میں 38 مرتبہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات ہوتے ہوں گے، پروفیشنل اداروں میں، یونیورسٹیوں میں۔ اب یہ بانجھ ہو گئے سارے ادارے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیاں، ان پہ کیا اثر ہوا ہے اس بات کا آج؟ دو چیزیں ڈاکٹر صاحب، اس پہ دو رائے ہماری بہت سی طلبہ یونین میں، لیکن میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے دو چیزوں میں سیاسی جماعتوں نے بہت زیادہ، کیونکہ وہ خود کام بہت زیادہ نہیں کرتی، انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کیا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، اور دوسرا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ یہ کہ ٹریڈ یونین میں جب انہوں نے سیاسی جماعتوں نے اپنے ونگز بنا لیے، سیاسی جماعتوں کے اگر ٹریڈ یونین میں ونگز بن جائیں تو جو ہے وہ یونین تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی آپ مختلف سیاسی گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے 60s اور 70s میں یہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ریلوے اگر ورکرز یونین ہے تو پھر ریلوے ورکرز یونین کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا تھا، اسی طرح تو اس کے بعد لیبر تقسیم ہو گیا۔ یہی اسٹوڈنٹ یونینز میں ہوا کہ آپ نے جب پولیٹیکل ونگز بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ جتنا انوالوڈ سیاسی جماعتیں ہونے لگیں تو پھر وہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بھی بن گئیں، اور اس کا نقصان ہوا۔ اگر سیاسی جماعتیں طلباء کی سیاست کو سپورٹ کرتی رہتی لیکن اپنی جو سیاست ہے اس کو امپوز کرنے کی کوشش نہیں کرتی، تو شاید چیزیں اتنی اس حد تک خراب نہیں ہوتی، کیونکہ آئیڈیالوجی تو اپنی جگہ ہوتی ہے۔ این ایس ایف کا کسی سیاسی جماعت سے اس طرح براہ راست ان کا ونگ نہیں تھے، لیکن جب ونگز بننے شروع ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آپ یہی جس طرح میں نے کہا کہ میاں طفیل کا بیان، حالانکہ اسلامی جمعیت الطلباء کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے، وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، کلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایفیلیشنز اس طرح نظر آئی، اور پھر بجائے اس کے کہ جمعیت خود یہ فیصلہ کرتی، میاں طفیل صاحب کا بیان آیا، اور میاں طفیل صاحب کے بیان کے بعد ہم نے دیکھا کہ جمعیت وڈرا کر گئی، اور یہی شاید اگر پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا، پی ایس ایف ہوتی تو پی ایس ایف بھی، تو جب سیاسی جماعتیں نے بہت غلط طریقے سے اپنی طلبہ تنظیموں کو استعمال کیا، چونکہ ان کے اپنا اسٹرکچر جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کا وہ اتنا کمزور ہے اور وہ اتنا ان ڈیموکریٹک ہے کہ وہاں چونکہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ آپ کبھی ٹریڈ یونین کو استعمال کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ونگز اپنی جگہ کام کرتے رہیں اور کسی دوسرے کے انوالومنٹ کے بغیر، تو شاید پاکستان میں طلبہ یونینز بھی مضبوط ہوتی، طلبہ تنظیمیں بھی مضبوط ہوتی، اور ٹریڈ یونین بھی آج بہت مضبوط کھڑی ہوتی۔ تو اس کا تجربے سے تو یہی ظاہر ہوا نا کہ پولیٹیکل پارٹیاں
انوالو نہ ہوتی اور پروفیشنل جو بھی ادارے ہیں ان میں اپنی پالیٹکس اس طرح مسلط نہ کرتی یا ملوث نہ ہوتی، انوالو، شامل، شریک، یہ سارے معاملے، تو اسے ایک جواز تو ملا. جب بھی غیر جمہوری حکومتیں آئیں ان کو جواز ملا. دیکھیں بات پولیٹیکل آؤٹ لک ہونا اور طلباء کا پولیٹیکل آؤٹ لک ہونا بہت ضروری ہے، اور آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹس ہونا بہت ضروری ہے. اب ڈیبیٹس بھی ختم ہو گئی ہیں، وہ ہیں سب کی طلباء، آج بھی طلباء تنظیمیں تو موجود ہیں لیکن طلباء یونین کدھر ہیں؟ اور پھر مذہب وہ باہر کی دنیا میں طالب علموں سے آگے ایک نرسری کا کام ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے نا. ہم نے تو پولیٹیکل پارٹی کا ایندھن کر دیا، طلباء کو نرسری نہیں کی. بالکل یہی ہوا نا کہ آپ نے یعنی وہ اسٹڈی سرکلز جو ہم نے اٹینڈ کیے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اب آپ کو جس طرح کی مطلب آپ کے یہاں پی ایس ایف بھی موجود ہے، این ایس ایف بھی موجود ہے، جمعیت بھی موجود ہے، اور طلباء تنظیمیں بھی موجود ہیں، لیکن یونینز نہیں ہیں. تو یا تو آپ اپنی سیاسی جماعت، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ جو طلباء تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں پر یہ زور دیا ہو کہ بھائی آپ کی حکومت ہے، آپ یونین کیوں نہیں بحال کرتے؟ ویسے مظہر کیوں نہیں دیتی زور اپنی پارٹیوں پہ؟ پارٹیوں کا مسئلہ ہے ڈاکٹر، پارٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیاں کنفائنڈ ہو گئی ہیں پرسنالٹیز پہ، انڈیویجولز پہ. ایک ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیملی لیگیسی. صرف یہاں فیملی لیگیسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پرسنالٹی کلٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ کہ وہ پوری سیاست اپنے ارد گرد رکھتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں، صرف میں سیاسی جماعتوں میں نہیں، ہر جگہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے. ٹریڈ یونین لیڈرز 50 سال سے ایک ہی ٹریڈ یونین لیڈر نظر آ رہے ہیں، وہی اس کے صدر ہیں ساری زندگی سے. بھائی آپ ایک پروسیس میں دوسروں کو کیوں آنے نہیں دیتے؟ جہاں ڈیموکریٹک پروسیس ختم ہوگا وہاں آپ کبھی بھی گروتھ نہیں ہوگی، اور سیاسی جماعتوں کی گروتھ اسی وجہ سے نہیں ہو سکی کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو ود ان دا پارٹی فروغ نہیں دیا، اپنے گرد کنفائنڈ رکھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے یہاں لیڈرز ہی نہیں پیدا ہو رہے ہیں. آپ کے یہاں ایک بڑا لیڈرشپ کرائسس ہے. ایک انڈیویجول آتا ہے، وہ پاپولر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. مظہر انالیسس کا نتیجہ اس طرح بھی نکالا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں، خاص طور پر ڈیموکریسی کا دعویٰ کرنے والی پارٹیاں، جب اس طرح کے اس میں شامل ہیں کہ یونینوں وغیرہ پہ اس طرح جب حکومتیں بھی ان کی ہوتی ہیں تو وہ کوئی ایسے کام نہیں کرتے، بل نہیں کرتے اور چیزوں کو بحال نہیں کرتے جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ختم اور بند ہیں، ایبنڈنڈ ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نام کی ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں وہ اصل میں ہیں بھی نام کی اور کسی نہ کسی حوالے سے غیر جمہوری قوتوں کی مددگار ہیں؟ وہ مددگار بنے گی نا، کیونکہ کمزور ہوں گی. سیاسی جماعتوں کو تو ہم نے مضبوط کیا ہی نہیں. ہم ظاہر ہے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی مارشل لا ادوار کی وجہ سے چیزیں ہوئیں، لیکن جب مارشل لا ادوار نہیں رہے تب آپ نے کون سی سیاسی جماعت اپنی آپ یعنی ان ساری جماعتوں کے جو بڑی سیاسی جماعتیں، ان کا منشور اٹھا لیں، ان کے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں اور ان سے بات کر لیں کہ آپ اپنے منشور کو دیکھیں، باقی سب چیزیں چھوڑیں. آپ پیپلز پارٹی اپنا بیسک ڈاکومنٹ سامنے رکھے اور پیپلز پارٹی بتائے کہ اس بیسک ڈاکومنٹ کو آپ نے کتنی مرتبہ اپنی سینٹرل کمیٹی میں جا کے ڈسکس کیا، کتنی مرتبہ آپ نے اسی طریقے سے آپ عوامی نیشنل پارٹی یعنی ولی خان سے اسفند یار ولی، اسفند یار ولی سے ان کے بیٹے، یہی آپ دوسری جماعتوں میں آپ اٹھا لیں. پیپلز پارٹی ایک بڑی اتنی اسٹرگل کی ہے کہ شاید کسی اور جماعت نے نہیں کی. لیکن اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ چیز یہ ہو رہی ہے کہ گروتھ نہیں ہو رہی، اور گروتھ نہ ہونا جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی موت ہوتی ہے. آپ ایون دیکھ لیں نا، یہ بڑا کرائسس جو ہے یہ کانگریس کو انڈیا میں فیس کرنا پڑ رہا ہے. کانگریس فارغ ہو گئی انڈیا میں اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو کنفائن کر دیا. تو جب تک سیاسی جماعتوں میں وہ گروتھ نہیں ہوگی، آپ ایک الیکشن سسٹم بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ جیسے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں ویسے کریں، لیکن کوئی سسٹم تو بنائیں نا، ایک پروسیس تو کریں نا، الیکٹورل پروسیس تو شروع کریں. نامنیشن کیا چیز ہوتی ہے؟
کہ جی ایک لیڈر ہے, اس نے نامنیٹ کر دیا 4 لوگ جو اپنی اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے اس پارٹی کے کسی نہ کسی طرح لیڈر کے قریب رہے, کیونکہ اس سے اسٹرکچر کا پتہ چل گیا کہ میں ڈسٹرکٹ میں بھلے کام کرتا رہوں, میں وارڈ میں بڑے کام کرتا رہوں, لیکن اگر میں لیڈر کی نظر میں نہیں ہوں تو میرا کام کہیں میٹر نہیں کرے گا, کچھ نہیں ہوں. یہ سب سے بڑا کرائسس, پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس, سیاسی کرائسس یہی ہے. اور ہر جگہ ہم دیکھیں کہ جماعتوں میں صرف شخصیات کے گرد گھوم رہی, چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو, وہ ایک سیاسی شخصیات. جماعت اسلامی کا اسٹرکچر ذرا مختلف ہے, ہم کسی حد تک اسے ڈیموکریٹک اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک پروسیس ضرور ہوتا ہے, آپ اس پروسیس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں, اور وہ ریگولر ہے, اور وہ ریگولر ہے. ریگولر اس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جماعت کا اسٹرکچر جس طریقے سے ہوتا ہے, ان کے یہاں کئی دن تک مجلس شورا کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں وہ پورے سال کی پالیسی وضع کرتے ہیں. ان کے یہاں ظاہر ہے کوئی 80,000 کے قریب ووٹر ہیں, ہو سکتا ہے بڑھ گئے ہوں, لیکن وہ انہیں پتہ ہوتا ہے. انہوں نے, آپ اس پہ کوسچن کر سکتے ہیں کہ جی جماعت یہ اس کی شورا کیوں 4 نام سجیسٹ کرتی ہے یا 3 نام سجیسٹ کرتی ہے, اور پھر کہتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کیسے, تو اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک پروسیس تو ہے نا. مظہر سے قیامت کی نشانی ہے کہ جماعت اسلامی کے پروسیس کی ہم تعریف کر رہے ہیں, اور باقی پارٹیوں کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں. اسی لیے تعریف کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کسی جماعت سے آپ سیکھ تو سکتے ہیں نا, آپ اپنا پولیٹیکل اسٹرکچر. ان کا ایک دوسرا مسئلہ جو ہے جماعت کا, وہ یہ کہ وہ سیاسی طور پہ جو ہے کیوں نہیں گرو کر رہے, یعنی وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. مظہر, مجھے وے آؤٹ دیں طلبہ یونین کا. آپ حکمران بننے والی پولیٹیکل پارٹیوں کو کیا مشورہ دیں گے, کیا کرے وہ؟ دیکھیے, اب جیسے آپ ایک اسٹرکچر بنا لیں طلبہ یونین کے الیکشنز کا, اس میں آپ ٹیسٹ کریں, طلبہ تنظیموں کو بلائیں. دیکھیے, اسلحہ کا استعمال, اسلحہ نہ ہونا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اسلحہ ہے کیوں وہ کسی کے پاس, اگر غیر قانونی اسلحہ ہے تو وہ کیوں ہے؟ تو ریاست تو اس چیز کو انشور کرے کہ اسلحہ کا استعمال نہ ہو, اور جہاں استعمال ہو اس لڑکے کو اس کا تعلق, اور یہ ایگری کروائیں آپ تمام طلبہ تنظیموں سے کہ اسلحہ کا استعمال ہوگا تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس کے بعد پوری طلبہ تنظیم پر بھی پابندی لگ سکتی ہے, اگر یہ پایا گیا کہ مسلسل وہ آپ تشدد. کوئی ایک اسٹرکچر بنا لیں, وہ کوڈ بنا لیں, اس میں دستخط کروائیں سب سے, اور وہ پارٹیاں خود بھی انشور کریں. یہ میں نے کئی طلبہ تنظیموں سے کہا, میں نے کہا دیکھیں پہلے آپ ماڈل بنیں اور یہ ثابت کریں کہ آپ جو ہے وہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرتے ہیں, تشدد کے ذریعے. ابھی بھی ہم واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جی ابھی میڈیکل کالج میں 2 طلبہ تنظیمیں لڑ پڑیں. مطلب ایک اوورآل معاشرے میں ہی اتنا ڈکلائن ہے, عدم تشدد ہے, وہ عدم برداشت ہے, جس کی وجہ سے تو طلبہ تنظیموں کی ایک طرف ذمہ داری بنتی ہے. تو میں نے کہا آپ ایک ماڈل بنائیں, اس میں اسٹرکچر ایک بنائیں, اس میں وہ آپ لے کے بیٹھیں اور انشور کریں کہ وائلنس نہ ہو. لیکن ابتدا گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. آپ فرض کریں کراچی کے 5 پروفیشنل کالجز ہیں, آپ سب سے پہلے الیکشنز وہاں کروا کے دیکھیں, پرائیویٹ کالج یونیورسٹیز میں کروا کے دیکھیں, پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کروا کے دیکھیں کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اور پھر ایک میٹنگ تمام سیاسی جماعتیں خود کریں اور یہ طے کریں کہ وہ طلبہ سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے. وہ یہ طے کریں کہ طلبہ کو اپنی سیاست کا حق ہے, آپ کو اپنی سیاست کا حق ہے, ٹریڈ یونین کو اپنی سیاست کا حق ہے. اور یہ تو میں بارہا کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو ٹریڈ یونین سے اپنے ونگز ختم کر دینے چاہیے, ٹوٹلی ختم کر دینے چاہیے. ان کو اپنی ٹریڈ یونین کے مشترکہ مسائل ہیں, اس میں آپ نے کہاں ونگز بنا لیے. یعنی لیبر کو جتنا نقصان سیاسی جماعتوں نے پہنچایا اور کسی نے نہیں پہنچایا لیبر ونگز بنا کے, کیونکہ اس کا انٹرسٹ بدل جاتا ہے. اگر اس کی جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے تو وہ کیسے ریز کرے گا وہ ایشوز, وہ ظاہر ہے اپنی جماعت کو بچانے کی کوشش کرے گا. تو اس سے بہت نقصان ہوا ہے. میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. طلبہ یونینز بحال ہونی چاہیے. کچھ واقعات شاید ہو سکتا ہے اب بھی ہوں کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا عرصہ رہا ہے, لیکن دونوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کی وجہ سے طلبہ یونینز کے انتخابات نہ ہونا بہت زیادتی ہوگی,
اور ہم نے گروتھ ختم کر دی ہے, ڈبیٹ ختم ہو گئی ہے, لوگ سامنے نہیں آ رہے, اور پھر جو لوگ آتے ہیں وہ پھر ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ڈبیٹ کا کلچر ختم ہو گیا ہے, لہذا جو سوچ ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے. تو میرے خیال میں ابتدا کرنی چاہیے طلبہ یونینز کے الیکشن سے, اور اس کے لیے اور قوانین بظاہر پاس ہوئے ہیں, طلبہ یونین پر کوئی پابندی اس لحاظ سے نہیں ہے, اب صرف طلبہ یونین کے الیکشنز کرانے باقی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو بھی صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, اس کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. ناظرین, مظہر عباس نے تجویز پیش کی ہے کہ جو بھی حکمران پارٹی ہے ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ساتھ بٹھائیں. دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں اپنی مداخلت اور سیاست کرنا بند کر دیں. تیسری بات, جو بھی نظریاتی چیزیں ہیں, پولیٹیکل چیزیں ہیں پروفیشنل اداروں میں, یونیورسٹیوں میں, ڈگری کالجز میں, ان میں جو صحت مند مقابلہ ہے ڈبیٹ کا, انٹیلیجنس کا, پڑھائی کا, وہ مقابلے زیادہ تر ہونے چاہیے, اکیڈمک مقابلے ہونے چاہیے, سائنٹیفک مقابلے ہونے چاہیے. اہم ترین بات انہوں نے جو کہی ہے کہ خود ایک اسٹوڈنٹ جب داخلہ لے اس سے بھی بانٹ لیا جائے, اور پھر اس کے پوائنٹس ہونے چاہیے. اگر وہ ایک دفعہ کسی جھگڑے میں انوالو ہے تو اس کے لیے سزا کیا ہوگی, 2 دفعہ ہوگا تو کیا ہوگی, تیسری دفعہ اس کی پوری تنظیم کو ہی برخاست کیا جائے. اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ ہمارے نظام میں, سسٹم میں ایک صحت مند رجحان لانے کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گی. اور بقول مظہر کے کہ یہ پولیٹیکل جو نرسریاں ہیں یہ اگر نہیں ہوں گی تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیڈر ٹی وی میں آج ہم طلبہ تشدد کے اور طلبہ پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم اگلی وقفے کے بعد ہم بات کریں گے ہائی جیکنگ پہ. مظہر عباس ان زمانوں میں کراچی یونیورسٹی, جامعہ کراچی میں اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ہائی جیکنگ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.